السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت، میڈیا میں، ذرائع ابلاغ میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری دوسری مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعاد محمد عباس صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ کا نام کافی مشکل اور میرے خیال میں یونیک قسم کا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ دینی اسکالر ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسن خلق خزانہ دنیا و آخرت۔ جی ناظرین، یہ چھوٹا سا لفظ لگتا ہے حسن خلق، لیکن پوری زندگی کا احاطہ ان دو لفظوں کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ اخلاق جو ہے، حسن خلق جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی معراج ہے، اور ایک بندہ مومن کے لیے تو حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر ایک فرد کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے جو اعلیٰ اخلاق کے نمونے پیش کرنے والے ہوں، ان کو قدر کی، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آخرت میں سمجھتا ہوں کہ نامہ اعمال میں جو ایک بڑی وزنی چیز ہوگی، جو اب شاید محسوس نہیں ہوتی، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، حسن خلق ہوگا۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اجل کر دیا، اور آپ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنے اپنے عہد کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل تھے اور ایک نمونہ تھے، ان کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا گیا۔ دور پرانا ہو یا آج کا، چیز ایک ہی نظر آتی ہے کہ جب بھی مادیت اور دنیا کی ہوس آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے تو پھر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا صوبہ بلوچستان، جو اس وقت فتنوں کی زد میں ہے، اور اوورآل آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ، ایک بڑا سبب بھی ہمیں اخلاقیات کا نہ ہونا نظر آتا ہے۔ یعنی جنگوں کے بھی کچھ اصول اخلاق ہوتے ہیں، دشمنیوں کے بھی کچھ اصول اور اخلاق ہوتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دینا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے مزدوروں کو بے دریغ قتل کر دینا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ بد اخلاقی ہی کے تو شاخسانے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کی وجوہات اسباب تو ہمارے اسکالرز بتائیں گے۔ بغیر علم کے بحث و مباحث سے شروع کر دینا، ضد اور عناء کا مسئلہ بنا لینا، اور کسی چیز پہ اڑ جانا اور اپنی بات کو کہنا یہ حتمی اور آخری ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والی اور انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ آج کے اس دور میں، مشکل ترین دور میں، جو بڑے چیلنجز ہیں، اور اپنے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے اور اس پر قائم رکھنے کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مادہ پرستی، دنیا کی ہوس ہی نہیں ہے، اس ہوس پرستی نے انسان کو عقلی طور پر، شعوری طور پر اندھا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے سامنے سوائے اپنے ذاتی فائدے کے، سوائے اپنی منفعت کے، اور سوائے دنیا کے چند دن کی چکا چوند کے، یا دشمن کے اعلی کار بن کر وطن عزیز پاکستان کو اور خود دین اسلام کو، جو سنہری تعلیمات پر مبنی ہے، انسانیت کی فلاح و بقا کی تعلیمات پر مبنی ہے، ان تعلیمات کو بھی بدنام کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ چند ٹکے، چند عہدے، دنیا کی چکا چوند، جو نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں نہ وطن کی پرواہ ہے، نہ اپنی ذات کی پرواہ ہے، نہ اپنے دین کی پرواہ ہے، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے رکھتی ہے۔
تو آج ہم اسی حوالے سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، اپنے اسکالر سے جانیں گے کہ یہ کتنی قیمتی متاع ہے، کیوں اس کو ہم نے کھو دیا ہے، اور اگر اس کو ہم حاصل کر لیں، اور ختم نبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہمیں حسن خلق کے حوالے سے تعلیمات دیتی نظر آتی ہیں، تو پھر کس طرح سے دنیا کے اندر بھی عزت و وقار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے۔ تو میں ڈاکٹر عبداللہ حسن مجاہد صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ڈیفائن کریں گے حسن خلق کو، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، آپ بہت ہی خوبصورت موضوعات اور جو وقت کی اہم ضرورت ہوتے ہیں ان پر گفتگو کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اس کی جزا دے۔ عرض یہ ہے کہ دین مبین ہمیں ایک جو معیار بتاتا ہے، جو آئیڈیل بتاتا ہے، وہ قرآن کی زبان میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ سارے مفاہیم حسن خلق میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگین اللہ کریم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ مزین کیا ہے۔ جی، تو اب دنیا کی زندگی، چونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جی، آخرت کی کھیتی ہے، اور اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جی، وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرما اور آخرت میں۔ تو دنیا میں خیر حاصل کرنے کے لیے، خیر پھیلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو داعی ہو، جو دعوت دینے والا ہو اسلام کی طرح، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ داعی بھی ہو۔ جی، اس داعی کے لوازمات میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کا اخلاق، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ سارا جو ایک پیکج ہے یہ حسن خلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس اللہ پیکج میں جہاں جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جی، تو راہ راست پر ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کہیں سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے، جس فساد کی طرف آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، الفاظ میں یہ بتا دیا کہ دیکھیں کہ حسن خلق یعنی آپ کسی چیز کو پکڑ کر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسن خلق ہے، یہ وہ خوشبو ہے کہ جو نظر آتی ہے لیکن آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتی کہیں بھی، اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہوگی کہ جب ہمارے رویوں کے اندر سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، رواداری ہوگی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اثار کے جذبات ہوں گے، انسانیت کا احترام ہوگا، یقیناً دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو ہمارے نزدیک محترم ہوگی، تو کہیں گے کہ بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، اور یہی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش جی، کیا، یقیناً غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے وقت کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین پیکر اور نمونہ تھے، اور پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کرام کی زندگیوں کے اگر چند نمونے ہم ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو حسن خلق کے حوالے سے تھوڑا سا مزید، میں بہت اچھی گفتگو کی ڈاکٹر عبدالباسط نے۔ دین اسلام اپنی اساس میں ایک ایسا دین ہے جس نے انسانی اخلاق کو نئی زندگی دی ہے، اور اسلام محض عبادات کا یا شرعی فرائض کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات جو ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی رہنمائی کسی بھی زمانے میں چاہیے ہو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام انسان کی صرف ظاہری
کو استوار کرنے نہیں آیا. اسلام انسان کی باطنی زندگی اور اس کی ظاہری زندگی کو بھی استوار کرنے کے لیے آیا ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے میں جو جاہلیت کا دور تھا, اندھیروں کا دور تھا, جہاں برتری اور افضلیت کا جو معیار تھا وہ قبائلیت تھی, وہ عصبیت تھی, وہ انتقام تھا, وہ اپنے اکابر اور اجداد کے جو کارنامے ہیں اس کی شیخیاں بکھارنا, ان کے ہاں معیار یہ تھا, بہادری تھی. ظلم بیجا ظلم تھا, کمزوروں پہ ظلم کرنا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سینیریو میں اور اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کو اور حسن خلق کو جو ہے وہ برتری کا جو ہے وہ معیار بنایا. جی. اب ہم زیادہ تر جب حسن خلق کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو ہم معاشرتی اثرات اس کے یا معاشرے میں ہم حسن خلق کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی زندگی کو بنیاد بنایا ہے. جی. خاندانی زندگی فرد سے شروع کیا, پھر جو دوسری سب سے امپورٹنٹ بنیاد جو بنائی ہے حسن خلق کے حوالے سے وہ خاندان ہے. کیونکہ اگر خاندان سنور جائے نا تو وہی خاندان ایک معاشرہ بھی بناتا ہے نا, کیونکہ معاشرے کی تو جو بہت امپورٹنٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے اس خاندان سے بنتے ہیں نا معاشرے. جی جی. اچھا, انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی ہے قرآن کریم میں, اور اس کی گواہی بھی دی ہے, انک لعلی خلق عظیم. جی. بے شک آپ عظیم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ فائز ہیں. جی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن. اب یہ دیکھیں کتنے مختصر الفاظ ہیں لیکن ان کے معانی بہت ڈیپ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اکابر مفسرین صحابہ میں سے تھے, جب اس آیت کی تفسیر کرنے آتے ہیں نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی بھی دی انک لعلی خلق عظیم, تو فرماتے ہیں کہ یہاں خلق عظیم سے مراد دین اسلام ہے. اور دین اسلام ہمارے سامنے کیسے پیش ہوا ہے قرآن کی صورت میں. جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑے عملی نمونے اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو مطلب یہ کہ قرآن کی ہر آیت کا عملی نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے. اچھا, انبیاء کرام کی جہاں تک بات ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم شروع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے, دونوں کے درمیان اور کوئی نبی نہیں تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں. بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا, اور وہ ہمیں الفاظ بھی سکھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایثار ہے, توکل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا, اور انہوں نے لبیک کر کے جو ہے وہ اس کے لیے اس کو عملی جامہ مطلب پہنانے کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہوں نے حکم پر لبیک کہا. اسی طرح آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے سامنے بے شمار اخلاقی جو ہے فضائل سیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں, جس میں صبر ہے, توکل ہے, ٹھیک ہے, انتظار ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو جیل کی سلاخوں سے جو ہے وہ نکال کے پھر عزیز مصر بنا دیا. جی جی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت ہے, جی جی, کلمت الحق کا کہنا ہے فرعون کے سامنے, اور فرعون کتنا جابر بادشاہ تھا. پھر بہت ہی خوبصورت مثال جو سورۃ لقمان میں ہمیں دی گئی ہے, وہ حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو جو ہے جو وعظ دینا ہے, یہ بہت ایک کمپلیٹ پیکج ہے. سورۃ لقمان تقریباً آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک آپ کو جو ہے وہ حسن خلق کی جو ہے عملی مثالیں ملیں گی. کہ سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی, نماز کی, والدین کی. اچھا, پھر ڈائریکٹ معاملات پہ آگے اور حسن خلق پہ آگے کہ اپنی آواز پست رکھنی ہے, اکڑا کی زمین پر نہیں چلنا ہے. تو بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ہے حیات طیبہ میں جو ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی گھریلو زندگی, نجی زندگی, ازدواجی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک کی مثالیں دی ہیں کہ ہر نبی کا سب سے پہلے تو حسن خلق اپنے ازواج کے ساتھ نظر آتا ہے. بالکل. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا جی.
خود آدم و حوا کا قصہ جو ہے اس میں دیکھ لیجئے. تو اس کے بعد پھر اپنی ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پھر اپنے ہم اسروں کے ساتھ، اپنے جو ان کے اس دور کے ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ، تو وہ ان کو صبر کی تلقین کرنا، عقائد کی اصلاح کرنا، یوسف علیہ السلام کی دیانتداری اور امانت داری کا مظاہرہ، اس کے نتیجے میں عزیز مصر کا ان پر اعتماد کرنا. اور سب سے بڑی بات اخلاق کے اندر یوسف علیہ السلام کی جو عفت و پاکدامنی ہے، جس کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید دے رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ہمیں ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، خود قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی کرتا ہے ہمیں اخلاق کے حوالے سے. ظاہر ہے اسی سے بات آگے چلتی ہے نا، اور انبیاء کے جو قصے وہی قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. کچھ رہنمائی کیجیے. دیکھیے، اہم بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ماضی کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ موسٹ آتھینٹک سورس آف ہسٹری بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے. اور اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے مسائل انسان کو ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں پیش آتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ وہ جو اخلاقی نمونے ہیں وہی تو اصل میں انبیاء کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ اس کردار سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں وہ کرنیں ہی اصل میں اس جو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے ان کے قلوب و اذہان کو نکھار دیتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں سب سے اہم بات وہ کیا ہے جو حسن خلق کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس پر تکبر اور غرور اور اکڑ نہیں جاتا. وہ فوراً اللہ کے یہاں سر و سجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر. یہ سب سے اہم سبق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم نے کوئی کام غلط کیا ہے، اور اگر یہ احساس ڈیولپ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر مقام بلند بھی نصیب کرتا ہے. وہ انبیاء کے سارے ہی معاملات میں ہمیں نظر آتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہی اللہ نے عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر جو جذبہ رحم پیدا کیا اس علم کی بنیاد پر کہ لشکر ان کا جا رہا ہے، اور وہ جو چونٹیوں کی ملکہ ہے وہ کہتی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں پہ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر جو ہے نا وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے. تو قرآن وہ جو نقشہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتیاط کرو. اور وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ حضرت سلیمان کا واقعہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے تک وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ صرف انسان نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات، وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، ان سب کے ساتھ بھی حسن خلق کا معاملہ جو ہے نا اس کا اظہار بہت ضروری ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو اتنی لین ان کا جو کریکٹر ہے، ان کی دعوت کا انداز ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، نقصان پہنچائے تو اپنے آپ کو پھر بھی پیش کیے رکھنا. تو یہ جو یعنی انسان کے اندر انکساری ہو، انسان کے اندر لین، قول لین یعنی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رہنمائی فرمائی. اور ہمیں بھی اصل میں اسی سے سبق ملتا ہے کہ جب بات کی جائے تو کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. پھر کہا کہ موعظۃ الحسنہ، ایسا کہ جو بالکل بہت ہی اپروپریٹ، بہت ہی مناسب، بہت ہی برمحل طریقہ اس کے مطابق. اور معاملات کیسے کرو، جادلہم باللتی ہی احسن. اور جب بات چیت کرو تو حسن نہیں کہا، ہم تو حسن خلق کی بات کری، احسن سپرلیٹو ڈگری استعمال کی کہ احسن طریقے سے بات کرو. ہم آج کل دیکھتے ہیں میاں صاحب جو ہماری آج کی زندگی اصل میں تو اس پہ اتباق ہے نا، اس کا اس کا اطلاق ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد میں ایک تو بڑے سیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے مراکز ہوتے ہیں، اور پھر ایک منی مارکیٹس ہوتے ہیں. جی جی. تو ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے. تو منی مارکیٹس میں ہر سیکٹر میں ہوتی ہیں، وہاں پر بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں. جی جی. لیکن کوئی ایک دکان پر اللہ تعالیٰ زیادہ کرم فرماتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے. اس کا آپ کا دل چاہتا ہے، آپ مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ کو 5-7 دکانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ سیدھا آپ کے قدم وہاں اٹھتے ہیں. جی. تو دنیا کی تو یہ نصیب ہوئی. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت دار ایماندار تاجر جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا. تو اس سے کیا ملا ہمیں کہ دنیا بھی ایک جنت کا سا سما بن جائے گی اگر ہم سب حسن اخلاق کو اختیار کریں. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یقیناً سرخروئی عطا کرتا ہے حسن خلق کی بنیاد پر. جی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. ناظرین 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں کہ دیکھیں انسان کا دنیا کے اندر آنا، شکل و صورت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم میں بتا دیا کہ جیسا چاہا اس نے ناک نقشہ بنایا، درست کیا، تمہیں زمین کے اندر لے آیا. لیکن اخلاق کا سنوارنا انسان کے بس میں ہے. وہ مطلب میڈم برا نہ منایا اگر تو بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ تو کروا سکتے ہیں، لیکن اندر والا انسان نہیں بدل سکتا. جی صحیح بات ہے. وہ بدلنے کے لیے اندر سے کوئی چیزیں چاہیے. تزکیہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھتے ہوئے دعا سکھائی. جی ڈاکٹر صاحب بڑے اچھی گفتگو آپ فرما رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ازواج کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے گھل مل کر کے رہتے تھے، اور معاشرے کا، گھر کا حسن اسی تعلق سے بنتا ہے. تو ایک آدھ کوئی اور مثال دیجیے پھر وقفے کو جانا. صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یعنی کہ سب سے بہترین شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اچھا، جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں تو عورت کو کسی قسم کا بھی حق نہیں تھا نا، بلکہ بچی کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس سزا کون سی سزا پائی ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے. تو جس معاشرے میں عصبیت ہے، قبائلیت ہے، انتقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ نہیں، افضلیت کا معیار جو ہے اور یہاں حسن خلق کا جو معیار ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک نظر آتے ہیں، ہمیں ان کے پیرنٹس سے نظر آتا ہے، بڑے محترم شخصیت ہوتے ہیں، قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا آپ گھر میں حال دیکھیں تو بہت ہی میزریبل حال ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا ماں باپ کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ کتنی شفقت فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ حسن اور حسین میرے 2 جو ہے وہ پھول ہیں دنیا میں میرے لیے نا، اور ان کو گلے سے لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھہ مبارک میں جو ہے وہ چڑھ جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے کہ جب وہ اترتے تھے تو پھر اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ ہے اور عملی پیکر ہے، کامل ترین نمونہ ظاہر ہے. جی بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے بھی ایسی مثالیں دی کہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عملی نمونہ رکھتی ہیں، آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی حسن خلق جب ایک انسان عام زندگی میں اپناتا ہے تو وہ صرف ایک معاشرتی طور پر اچھا انسان بنتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب وہ انہی چیزوں کو اپناتا ہے تو نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن بڑھتا ہے. اس لیے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا جو بہترین مجموعہ اور تعلق ہے وہ پھر انسانوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں. عبادات کا حصہ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت تھوڑا ہے. اور آج جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد سمجھتے ہیں شاید ہمیں ہوئے، تو میں یہاں ضرور ایکنالج کرنا چاہوں گا کوئٹہ میں الہجرہ اسکول کے حوالے سے کہ جو ایک NGO چلا رہی ہے، اور ابھی ان کے اونر کو جو ہے وہ 17 امتیاز بھی ملا ہے، برادر ثاقب کو. تو ان کا چیلنج ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا وہاں سے پڑھا ہوا ڈاکٹر اور انجینئر وہ مسجد کا امام اور خطیب بھی ہے، اور کچھ 100 کے قریب ڈاکٹرز اس وقت جو ہیں وہ بلوچستان میں ان کے جو کام کر رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ
آپ کے اندر ویل پاور موجود ہو اور آپ اپنی بنیاد اصل قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور اسوہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، حسن خلق خزینہ دنیا و آخرت۔ کہ یہ خزانہ ایک ہی چیز ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جیسے میں نے شروع میں گزارش کی، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے، میں بالکل اس کو بانجھ تو نہیں کہوں گا ہو گیا ہے، لیکن اس طرف بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں بلوچستان کی صورتحال کا ذکر کیا، اور باقی حصوں میں بھی ایسی کیفیت ہے، لیکن وہاں خاص طور پہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کیوں یعنی ان بنیادی انسانی ہو جو کہنا چاہیے اخلاقیات ہیں، ایمان لانے کے بعد عبادت بن جاتی ہیں، تو ان سے کیوں دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، بالخصوص ایک مسلم معاشرے کے اندر؟ آپ نے بجا فرمایا میاں صاحب۔ اصل بات یہ کہ جب ہم اپنی اصل سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، وہ اصل انسان ہونے کی حیثیت سے ہو یا اس سے عرفہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہو، جی جی، دونوں کا جب تک احساس نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بہت ساری باتیں ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ کسی ایک جو آرگن ہے باڈی کا، اس کو دیکھ لیں آپ، یہ جو آنکھیں جن سے میں آپ کو اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی اسی طرح، اور سارے ناظرین بھی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی، اس نعمت کا احساس تو اس سے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک بہت سارے ناظرین نے بھی 3 days to see، ایک ہیلن کیلر ویسٹرن ایک رائٹر تھیں، وہ پہلے بینا تھیں، یعنی انہیں دکھائی دیتا تھا، اور پھر ان کی بینائی چلی گئی، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ اس میں کہ وہ مجھے صرف 3 دن کے لیے اگر نظر دوبارہ مل جائے تو میں کیا کیا دیکھوں گی۔ تو اس میں یہ کہ جیسے شکر کا جو رویہ ہے نا، وہ اصل میں حسن خلق پیدا کرتا ہے، کہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم ہیں کون، ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو پھر یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور دوری کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نہ قرآن سے واقف ہیں، جی، نہ سیرت مبارکہ سے واقف ہیں، اور اس سے یعنی بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو جبہ و دستار کا وارث سمجھتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح سے حسن اخلاق کو پیش کر رہے ہیں، یا لوگوں کو، پورے معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹنے اور یعنی ایک تکفیری معاملات شروع ہیں؟ جی، یہ اصل سبب بن گئی ہے۔ اور جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اچھی بات، بھلی بات، کلمہ طیب جو ہے، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے۔ جی، اور اس کے آگے مزید ایکسپلین جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں، اور پھر اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جی، ایک دفعہ میاں صاحب یہاں پر مہاتیر محمد اسلام آباد میں تشریف لائے تھے، مسلم دنیا کے بڑے سرخیل لیڈروں میں ہیں، جی، جی، ملائیشیا کے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہی اسی طرح معاشرے کی جو صورتحال ہے، اس وقت بھی کچھ دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، تو ان سے سوال کیا کہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملایا زبان کی ایک حکایت ہے، اور اس میں ہے کہ جب راستہ بھول جائیں تو ہمیں 0 پوائنٹ کی طرف آنا ہوتا ہے، جہاں سے سفر کو شروع کیا تھا۔ جی، تو ہمارا سفر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اگر بھولے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آن اور بان محفوظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے سے کہیں بھٹکے ہوئے ہیں۔ جی، اور وہ راستہ ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے دور اول، قرون اولا کی طرف جائیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہنمائی لیں کہ آپ نے خود یہ کر کے دکھایا ہے۔ اسی معاشرے کے اندر وہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے الصادق اور الامین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سچا تو پھر ہر معاملے میں سچا ہوتا ہے، امانت دار تو پھر ہر چیز میں امانت دار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی معراج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج عطا فرمائی،
آسمانوں پر بلایا. آپ کے ہر فعل کے اندر, آپ کے ہر عمل کے اندر معراج ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں, جی جی, یعنی حسن اخلاق اور امانت داری کا تو یہ معیار ہے کہ اس وقت بھی انہیں فکر, لوگوں نے انہیں دشمنوں نے گھیر رکھا ہے اور خاکم بدہن آپ کی جان پر حملہ چاہتے ہیں, وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں. جی, یہ ہے وہ اعلیٰ ترین معیار. اس کو جب ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے جی. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو بات ہوئی کہ حسن خلق جو ہے یہ ایک انسان کے اندر, ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کو اس کی طبیعت کے اندر آ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر فرد کی جو فطرت ہے اس کو سلیم بنایا ہے اور انسان اپنی فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے ظاہر, اور پیرنٹس کا بھی اس میں کہا کہ وہ اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تو انہی افراد کا مجموعہ پھر قوم, قبیلہ اور معاشرہ بنتا ہے. تو انفرادی طور پر اگر ایک بندے کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور پھر اگر معاشرے کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جائے تو کتنے اچھے اثرات آپ دیکھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر نظر آئیں گے, انفرادی اخلاق اچھے ہونے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا اجتماعی طور پر اخلاق اگر اچھے ہو جائیں تو معاشرتی اثرات جو ہمیں نظر آتے ہیں. جی, معاشرہ جو ہے وہ ظاہری بات افراد سے بنتا ہے. اگر ہر انسان اپنے آپ کو, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو, اپنے آپ کو اس مقام میں کھڑا کرے گا کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا اس کو کہ میں آئی ایم ہیلڈ اکاؤنٹیبل. جس طرح مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر عمر کے زمانے میں کوئی کتا بھی مر جائے نا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں حساب دوں گا. اور وہ امیر وقت تھے, اس کے باوجود وہ زمین پہ چٹائی بچھا کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے اور ہر وقت خبرگیری کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی کسی کو کسی کی حاجت تو نہیں ہے, کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا کہ میں اس کو روکوں. اور ماشاءاللہ بہت شاندار گولڈن ان کا جو ہے وہ پیریڈ تھا حکومت کا. تو ظاہری بات ہے معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے, اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے نا اس کو اپنے حقوق بھی پتہ ہوں اور اس کو اپنے ذمہ داریاں بھی پتہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, حالانکہ ہم نے سائنسی ترقی بہت کر لی ہوئی ہے, ماشاءاللہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہیں, ہمارے پاس بہت قابل بھی لوگ ہیں, لیکن اگر ہم لوگ عدم برداشت کا شکار ہوں گے, ہمیں گڈ لسنر بھی نہیں بنیں گے, ہمیں اختلاف کے آداب بھی نہیں پتہ ہوں گے, ہمیں مناظرے کے بھی آداب نہیں پتہ ہوں گے, ہمیں احساس نہیں ہوگا جو انسانیت کے سب سے جو مین جو احساس ہے وہ انسانیت کا بہت ایک مین کوالٹی ہے انسان کی. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا, کیونکہ ایک حیوان یعنی ایک جانور سے انسان اشرف المخلوقات اس کی عقل کی وجہ سے ہے اور احساس کی وجہ سے ہے, فیملی سسٹم کی وجہ سے ہے. امانت ہمارے حوالے کی ہوئی ہے, ہمیں خلیفہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم پہ یہ امانت جو ہے ہمارے سپرد کر دی ہے ہم پر. تو ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائے گا. اچھا, یہاں پرفیکشن مطلوب نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہاں پرفیکشن ہرگز مطلوب نہیں ہے, یہاں کوشش مطلوب ہے. پچھلے دنوں کچھ طالب علم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میڈم اپنے مسائل لے کے آتے ہیں کہ حسن خلق جو ہے نا وہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا اس کو دل سے مانو, اس پہ مطمئن ہو جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کی جب تعمیل کرتے ہو نا تو اس میں ملال نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ کیسے ہوگا میڈم؟ میں نے کہا یہ تربیت سے ہوگا اپنی نفس کی, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. ایک تو اپنا محاسبہ کیجئے. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, پھر خیر القرون, اس کے بعد تابعین کا بھی آ جاتا ہے, پھر تبع تابعین, یہ 3 جو ہیں سینچریز جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے, پھر اسلاف ہے ہمارے. اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے اور مراقبہ بھی. ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی غلطی یا لغزش یا کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رجوع کرتے تھے. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی کہ ہر بنی آدم خطاء ہے, خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. جی ہاں. پھر سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے, اچھی صحبت بہت ضروری ہے, نماز بہت ضروری ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, لیکن شرط یہ کہ پورے شرائط اور ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی جائے. اس طرح نہیں کہ مردہ نماز تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں چاہیے.
دیکھیں نیک کام ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نیک کام پہنچتے ہیں نا تو ان کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم وضو بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اگین حسن خلق کا یہاں بہت بڑا عمل ہے. بہت اچھے. ہماری نیت دیکھی جائے گی، ہم نے اس کو ادا کیسے کیا ہے، ہم نے اس کے شرائط اور ضوابط کیسے کیا ہے، ہمارا اس کے پیچھے کیا، ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس سے پیچھے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو جس انسان کے اخلاق حسن ہے نا، اچھے اخلاق کا مالک ہے، کہ اعلیٰ جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ اگر ہر فرد کو یہ بات پتہ ہو نا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان حتی الامکان جو ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس سے کوتاہی بالکل بھی نہ ہو. بہت اچھے. اور یہاں آخر میں ایک حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یعنی کہ نیکی حسن خلق ہے. تمام نیکیاں بہت سارے عملی مظاہر ہیں، قرآن پاک اور سیرت طیبہ بھری پڑی ہوئی ہے. اور اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، سینے میں کھٹکے اور آپ کو اچھا نہ لگے کہ لوگ اس پہ مطلع اس سے پتہ ہے ناپسند ہے آپ کو. جی بہت اچھا جی میڈم. لیکن آج تو معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. اب تو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور اعلان اس کا اعلان کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. نعوذ باللہ. بہت اچھی مثال دی میڈم نے. دیکھیں ناظرین، جو معاشرہ ہے انسانوں کا جو مجموعہ ہے، اس کی مثال اگر آپ ایک باغ اور باغیچے کی سی لیں، اگر اس کے اندر جھاڑ چھنکار زیادہ ہو جائے اور وہ جو اصل پھول ہیں، مہک والی چیزیں ان کے اوپر غالب آ جائیں تو اس کے اندر دب جاتا ہے، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. ایسے تو معاشرے کے اندر بھی اگر ایسی برائیاں قباحتیں وہ غالب نظر آئیں تو معاشرے کا وہ حسن جو اخلاقیات کے ساتھ بنتا ہے وہ دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور باغ کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آتی، صرف وہ جھاڑ چھنکار ہٹ جاتے ہیں، پھول جو ہیں وہ نکھرتے ہیں، ان کی خوشبو مہکنا شروع ہوتی ہے اور وہی خوشنما نظر آتا ہے. تو انسانوں کا یہ معاشرہ بھی اگر اس کے اوپر سے یہ علائشیں دور ہو جائیں، یہ جھوٹ، یہ بدکرداری، یہ فریب کاری، یہ مکاری، یہ ساری کی ساری چیز نفسہ نفسی یہ ختم ہو جائیں تو انسانی معاشرے کا حسن، اس کے جو خوبصورت پھول ہیں یہ مہکنا شروع ہو جائیں. اور پھر معاشرے کی مہک جو قرون اولیٰ کی ابھی تک آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ معاشرے کی، اور قیامت تک آتی رہے گی. پھر اس طرح کے معاشرے وجود میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور بڑے چیلنجز کا دور ہے، مشکلات بڑی ہیں. یعنی اس دور میں لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. یہ تو ہمیشہ ہی ذرا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس دور کے اندر حسن خلق کی ضرورت بڑھ گئی ہے، چونکہ جہاں ٹیکنالوجی زیادہ آ گئی ہے، یہاں لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ بد اخلاقیاں بھی بڑھ رہی. پھر چیلنجز کتنے ہیں، مشکلات کتنی ہیں، کیسے اوور کم کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم دور فتن سے گزر رہے ہیں. جی. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں جو ہے نا وہ منصہ شہود پر آ چکی ہیں اور انفولڈ ہو رہی ہیں. جی. اس میں معاملہ یہ ہے کہ چیلنجز جیسے آپ ذکر کر رہے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ گھر گھر جو ہے وہ ناچ کی اور موسیقی کی جو ہے نا محفلیں گھر گھر میں ہو رہی ہوں گی. جی. تو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین تو بڑے حیرت سے انہوں نے کہا ہوگا کہ مسلمان معاشرہ ہوگا اور گھروں میں ایسے کیسا ہوگا. جی. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ گیجٹ کی وجہ سے دنیا جہان کی خیر کی باتیں بھی پہنچ سکتی ہیں. جی. اور غلط باتیں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. جی. اس لیے چیلنجز زیادہ ہیں. اور ایک اور بات جو میں یہاں پر بیان کرتا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی ابتدا میں کہا کہ آج کل کا معاشرہ تو بالکل اور ہوا ہے. اب تو یہ ہے کہ جو نیکی کرنے والا وہ بیچارہ سمٹا سمٹایا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور جو دیدہ دلیر ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. جی. اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. جی. جی. فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. جی. اور وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے جی وہ زنگ اترتا ہے. اور پھر ایک اور جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو، ناظرین کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ایک گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں چاہتا،
تو حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جی ہاں، اور وہ دھبا بڑھتے بڑھتے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے جی، تو پھر وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، استغفر اللہ، پھر اسے غلط بات بھی غلط محسوس نہیں ہوتی، جی اور ہمیں کم از کم نفس لوامہ کہ جو ہمیں ملامت کرے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو ملامت کرے، جی، اور تاکہ ہم اس پہ توبہ کریں اور پھر نفس مطمئنہ تک لے کے جائے. اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے، جی، پھر اپنے ارد گرد ہمارے جو کلکم راعی و کلکم مسئول الرعیت عن رعیتہ، اللہ، ہمارے اختیار میں ہماری اپنی جان ہے. جی ہم اگر کسی جگہ پر ملازمت کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے زیر نگین لوگ ہیں، جی. اپنا گھر ہے، جی، اس میں ہمیں کیا ہے کہ وہ شیر کی نگاہ رکھنی چاہیے. بے شک، اور بالخصوص ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. صحبت صالح تورا صالح کنات، جی، صحبت طالح تورا طالح کنات، کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، کہیں کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو اٹھ کے آؤ گے تو خوشبو آ رہی خوشبو ہوگی، آئے گی، اللہ، کہیں ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جہاں پر کوئلے ہوں گے، لوہار کی جہاں بھٹی کے پاس بیٹھو گے، اخلاق جی، کی بھی جی، کالک ہوگی تو وہ بھی اپنے اثرات رکھے گی. تو ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بہت اچھے اور ڈاکٹر پھر صاحب، یہ جو بات سمجھ میں نہ آئے، قرآن کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر جی، ان کنتم لا تعلمون، تو اہل ذکر سے رہنمائی لینی چاہیے. بہت اچھے. ناظرین، یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم، کہ جو ذکر اللہ نے قرآن کو ذکر کہا، ان هذه تذکرہ، کہ یہ ایک تذکرہ ہے، ذکر ہے، اور یہ کہا کہ نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، تو اہل ذکر سے مراد یہ ہے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیں وہ دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ بندہ رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اس سے بڑا فتنے کا دور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی طرح کا ماحول ہے، لیکن ٹولز اس کے لیے موجود ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، سب سے پہلے تو گھر کا ماحول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا ہو، اور پھر یہ کہ وہ ہمارے مسجد کے محرم ممبر ہیں کہ وہاں سے صحیح قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے وہ بیان کی جائے، اور پھر اس کے بعد ذرائع ابلاغ ہے، جی، میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے. پہلی دو باتیں تو عوام کے کرنے کی ہیں، اور آخری دو باتیں جو ہیں یہ حکومت کے کرنے کی ہیں، کہ اس میں سے کون سی چیزیں جو ہے عوام الناس تک پہنچتی ہیں. ان پر سینسر لگانا، ان پر قدغن لگانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ میڈم، وقت ہمارا پروگرام کا ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب اخلاق حسنہ کا مجموعہ ایک آدمی بننے کی کوشش کرے اور یا قوم بننے کی کوشش کرے، دنیا کے اندر کیا قدر و منزلت ملتی ہے ان کو، کیا فوائد ہیں؟ خزانہ ہے نا دنیا کا، یہ عزت، وقار، کیسے آپ؟ بالکل فوائد ہی فوائد ہیں اور فضائل ہی فضائل ہیں. جی، اور تمام فضائل قرآن کریم میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود جی. ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے، اور اختصار کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یعنی کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس جی. کا اخلاق اچھا ہے. تو جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے بھی نزدیک، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بھی نزدیک ہوتا ہے. جی، ایک حدیث شریف ہے، ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اس انسان کی جس کی جو فحش بولتا ہے جی، اور جس کا مزاج سخت ہے، جو بد اخلاق ہے. اللہ، اور اسی طرح ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام، جی، یعنی کہ بدخوئی اور بد زبانی، بد کلامی اسلام میں سے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ فضائل ہی فضائل ہیں حسن اخلاق کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے، ہمارے راستے آسان ہوتے ہیں، راستے ہموار ہوتے ہیں، جی، ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واسطہ بنا دیتا ہے. اب جی. کتنے، آپ کو پتہ ہے کتنے ویسٹرنس ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تعریف کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن مسلمان ہوئے اس زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری دیکھ کے، عاجزی دیکھ کے، عفو اور درگزر دیکھ کے. ایک یہودی کا مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا ایک یہودی سے، اور وہ 3 دن پہلے ہی اس کا تقاضا کرنے آ گیا، مقررہ وقت سے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے شان مبارک پہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو ذرا کھردری تھی، تو اس نے چادر کھینچی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خروش آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ سختی سے روکنا چاہ رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, حضرت عمر کو, اور کہا کہ میں یہ توقع رکھتا تھا کہ آپ ان سے حسن طلب کا مطالبہ کرتے اور مجھے قرض کی ادائیگی کی تلقین کرتے. اللہ اکبر. جی, تو حسن خلق کا اگر ہم اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں تو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خاندان میں اگر جو ہم ایک فیملی سسٹم ہے نا, اگر ذرا سا بھی اس میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی مسئلہ ہے, تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نفسیاتی مریض ہیں جو آئے دن, آج کل میرے خیال ہے بہت سارا جو ویسے تو میڈیکل کے سارے ہی شعبے جو ہیں مریض ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں ماہر نفسیات کا کام بہت چلتا ہے. جی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, پر وقت چونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں ناظرین کہ اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے, دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی, کوئی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا, جو ہرزہ سرائی کرنے والے جو مخالفین ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. جو جزیرۃ العرب دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے پرچم تلے آ گیا تو وہ صرف اور صرف اخلاق حسنہ تھے. خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تیار کردہ اس جماعت کا حسن خلق تھا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک فاتح کے طور پر اسلامی لشکر ایک شہر کو فتح کر لے اور جزیہ لے لے اور ان سے صلح کر لے کہ ہم تمہارا تحفظ کریں گے, اور جب دیکھے کہ ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو لیا ہوا جزیہ بھی واپس کر دے. ایسے ہی. اور پھر وہ اس شہر کے عیسائی اور یہودی وہ اش کر اٹھیں اور وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف اہل اسلام کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو فاتح بنا دے, اور واپس لے کر آئے گا, اور واپس لے کر کے آئے. تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب, پروفیسر ڈاکٹر سعاد محمد عباس صاحبہ کا تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی مفید باتیں کی ہیں. دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد ہیں حسن خلق کے, اور آخرت میں بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال آئے گا تو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزنی چیزیں جو ہوگی وہ اس کا حسن خلق نظر آئے گا ایمان لانے کے بعد. اللہ رب العالمین ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق, آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات, ان کو اپنانے کی, اہل بیت ازواج مطہرات جیسے نمونے اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.